امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیحین میں اگر کوئی حدیث معلق آ جائے، یعنی اس کی سند ہی نہ ہو، یا پہلا راوی یعنی مصنف کے شیخ کا ذکر نہ ہو، اور اس کے علاوہ دیگر جو اس کی معلق کی صورتیں ہیں، تو کوئی بھی صورت اگر معلق کی پائی جائے اور صحیحین میں وہ حدیث ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی حدیث کا حکم خاص ہوگا۔ اگر تو امام بخاری یا امام مسلم اس کو صیغہ جزم سے ذکر کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں قال، یا کہتے ہیں ذکر، یا کہتے ہیں حکا، یعنی فلاں نے کہا، فلاں نے ذکر کیا، یا فلاں نے بیان کیا، تو اس کا حکم کیا ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی اس کی صحیح سند کسی اور کتاب میں آپ کو مل جائے گی۔ اگر امام بخاری یا امام مسلم اس کو صیغہ تمریض سے ذکر کرتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ قیلا، قیلا کے ساتھ کہتے ہیں، یعنی قیلا آگے حدیث کا متن ذکر کرتے ہیں، یا ذکرہ یا حکیہ، یعنی مجہول صیغے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو ایسی حدیث کا ذکر یہ ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ حدیث شدید ضعیف نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس حدیث کو کب دیکھا جائے، کب اس کا حکم لگایا جائے گا کہ وہ صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے، کہ وہ اس کا کسی اور کتاب میں آپ کو وجود مل جائے، اس کی سند مل جائے، آپ اس کی بحث کریں، اگر وہ حدیث صحیح ہے تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا، حسن ہے تو اس کو حسن سمجھا جائے گا، اور ضعیف ہے تو ضعیف سمجھا جائے گا۔ اور یہ حدیث معلقہ جو ہیں، حدیث معلقہ جو صحیح بخاری و امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، یہ اصلاً نہیں ہے، یعنی امام بخاری نے بعض اوقات ترجمہ جو ہے، یعنی باب کا جو نام ہے، وہ بعض اوقات معلق حدیثوں کے ساتھ لایا ہے، یعنی باب کا نام بھی امام بخاری نے اپنے سے نہیں لکھا، خود سے نہیں لکھا، بلکہ اس کے لیے بھی حدیث معلق لے کے آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، ضعیف کچھ ہیں، یعنی گنی چنی ہیں وہ، اور اس کا بھی زیادہ جو ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کسی حدیث کا۔ اور اسی طرح امام مسلم نے بھی اس کو اصلی طور پر، یعنی اس کی بنیادی طور پر اس کو ضعیف کو نہیں ذکر کیا، بلکہ اصل صحیح حدیث کو ذکر کر کے نیچے کہیں ایسی حدیث کو ذکر کر دیا ہے جو کہ مطلب اس میں کچھ ضعف پایا جائے، لیکن اصل جو ہے وہ حدیث ضعیف، اس میں ضعیف نہیں ہوگی بلکہ صحیح آپ کو ملے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ معلق کی بحث ہے۔ آگے اس کی بحث آتی ہے المرسل کی، یعنی راوی اگر گر جائے سند میں سے تو اس کی جو مختلف اقسام ذکر کی گئی ہیں ایسی حدیث کی، یا تو معلق ہوگی یا مرسل ہوگی، اور اس کی باقی جو اقسام، مرسل ایسی حدیث کو کہتے ہیں۔ مرسل لغتاً ایسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایسی چیز جس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی کسی قید سے آزاد کر دیا جائے، اور اصطلاحاً مرسل سے مراد ایسی حدیث جس میں تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اور درمیان سے صحابی کے جو واسطہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ اور اس کی مختلف صورتیں کیا ہو سکتی ہیں کہ تابعی کہے، بے شک وہ چھوٹا تابعی ہو یا بڑا تابعی ہو، کبار تابعین میں سے ہو یا صغار تابعین میں سے ہو، وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی روایت کیا کہلائے گی؟ مرسل۔ جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، فی کتاب البیوع، کتاب البیوع میں کہتے ہیں حدثنی محمد بن رافع قال حدثنا حجین قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب الزہری عن سعید بن المسیب رحمہ اللہ۔ اب سعید بن المسیب کبار تابعین میں سے ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا بیع عن المزابنہ، یا نہا عن بیع المزابنہ۔ اب یہ حدیث ڈائریکٹ جب تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے تو ایسی حدیث کو مرسل کہا جاتا ہے۔ تو امام مسلم نے ایسی حدیث کو روایت کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی اس مرسل روایت کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ اپنی اس مسئلے کی بنیاد رکھنا نہیں، بلکہ بنیاد وہ صحیح حدیث پر ہے، لیکن اسی صحیح حدیث کے مفہوم میں انہوں نے مرسل روایت کو بھی بیان کیا ہے۔ اور
بعض اوقات مرسل روایت کو اس وجہ سے بھی مقبول نہیں سمجھا جاتا کہ تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے، تو اس میں اس چیز کا بھی احتمال ہے کہ ممکن ہے اس تابعی نے صحابی سے نہیں بلکہ کسی اور تابعی سے لی ہو حدیث، اور اس تابعی نے صحابی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو، اور اس تابعی نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دیا، تو اس لیے اس حدیث کو منقطع سمجھا جاتا ہے اور غیر جو ہے مقبول سمجھا جاتا ہے۔ البتہ فقہاء اور اصولیین کے نزدیک ہر وہ حدیث جس میں کسی قسم کا انقطاع پایا جائے، یعنی سند میں کہیں بھی کوئی راوی گرا ہوا ہو، تو اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں فقہاء اور اصولیین، یہ ان کے ہاں خاص ہے، فقہاء اور اصولیین کے نزدیک ہے یہ۔ البتہ محدثین کے نزدیک مرسل وہ ہے جس میں تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ پھر مرسل کا حکم یہ ہے کہ اصل میں مرسل روایت کیا ہے؟ ضعیف اور مردود ہے، غیر قابل حجت ہے، اس لیے کہ اس میں ایک شرط نہیں پائی جاتی کہ اس کی سند آپس میں متصل نہیں ہے، بلکہ درمیان میں ایک راوی گرا ہوا ہے، اور اس راوی کے حال کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتہ کہ وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے اور غیر صحابی بھی ہو سکتا ہے، اور راوی کے حال کے بارے میں نہیں پتہ، اس وجہ سے بھی جو ہے یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ الا یہ کہ آپ اگر اس سے پوچھیں راوی سے جو بیان کرنے والا، وہ آپ کو بتا دے کہ جی فلاں واسطہ میں نے چھوڑا ہے، اور وہ نیچے انشاءاللہ آپ کے سامنے اقسام آئیں گی۔ اب علماء کے اس میں 3 مذاہب ہیں یا 3 اقوال ہیں مرسل کو قبول کرنے کے لحاظ سے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ مرسل روایت مطلق طور پر ضعیف اور مردود ہے، اس کو کسی لحاظ سے بھی جو ہے مقبول نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ جمہور محدثین میں سے ہیں، اور باقی اصحاب اصول اور فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمیں راوی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے جو درمیان میں محذوف ہے، ممکن ہے وہ صحابی ہو، ممکن ہے وہ تابعی ہو، اس لیے ہم ایسی حدیث کو ضعیف اور مردود سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، مرسل روایت صحیح ہے اور حجت کے قابل ہے، لیکن اس میں انہوں نے 2 شرطیں لگائی ہیں، اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا اور امام احمد بن حنبل کا، جو ان کا مشہور مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مرسل روایت بیان کرنے والا، یعنی وہ جو تابعی جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے، وہ ثقہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جس راوی کو محذوف کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، وہ راوی بھی ثقہ ہو۔ اور ان کی حجت اور دلیل یہ ہے کہ کوئی تابعی اپنے آپ پر یہ حلال سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھے، یہ ان کی اپنی ایک حجت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ غیر راجح بات ہے۔ البتہ ایک اور رائے اس میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ مرسل روایت کو ہم خاص شروط کے ساتھ جو ہے قبول کریں گے اور اس کو قابل حجت سمجھیں گے۔ یہ امام شافعی کی رائے ہے، اور انہوں نے اپنی شروط بیان کی، اور یہی قابل حجت اور راجح بات ہے کہ مرسل روایت کو مطلق چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اور مطلق اس کو قبول بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ شروط ہونی چاہیے جس کے تحت مرسل روایت کو قبول کیا جائے۔ اور یہ 4 شرطیں ہیں بنیادی طور پر۔ 3 شرطیں اس راوی کے بارے میں جو مرسل روایت کو، اس تابعی کے بارے میں جو مرسل روایت کو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں، اور ایک جو شرط ہے وہ اس حدیث کے بارے میں، اس سند کے بارے میں۔ پہلی تو شرط یہ ہے کہ جو مرسل روایت بیان کرنے والا تابعی ہے وہ کبار تابعین میں سے ہو، یعنی ان کی اکثر، اس تابعی کی اکثر روایات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہوں۔ یہ تو پہلی سند ہے، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اگر اس تابعی سے کسی نے سوال کیا ہو، کسی اور سند سے آپ کو پتہ چل جائے، کسی اور قرینے سے، تاریخ سے پتہ چل جائے کہ اگر اس تابعی سے جب بھی سوال کیا جائے کہ آپ نے جو واسطہ درمیان میں حذف کیا ہے، صحابی کا نام حذف کیا، وہ کون ہے، تو وہ ہر بار جو ہے وہ ثقہ کا نام بتائے یا کسی صحابی کا نام بتائے، اور وہ خاص اس صحابی کا اسٹوڈنٹ ہو، تو ایسی جو ہے شرط اگر پائی جائے تو تب جو ہے وہ قابل حجت ہوگا، مرسل روایت بھی قابل حجت ہوگی۔ اور یہ 3 جو 4 کی 4 شرطیں ہیں، 3 مرسل میں اور 1 مرسل روایت میں، تو یہ 4 کی 4 ایٹ اے ٹائم اگر پائی جائیں گی تو تب مرسل روایت جو ہے قابل حجت ہوگی۔
تیسری چیز، اور یہ انتہائی اہم بات ہے، دو تو یہ کہ ایک تو راوی جو ہے وہ کبار تابعین میں سے ہو، دوسرا یہ کہ جب اس سے پوچھا جائے وہ ثقہ کا ذکر کرے، تیسرا یہ کہ اسی روایت کے مفہوم میں صحیح روایات اور صحیح اور متقن حفاظ جو ہیں راوی اس کو روایت کریں اور اس ہی حدیث میں، تو تب وہ حدیث قابل حجت ہوگی۔ یہ انتہائی اہم بات ہے، یعنی اسی کی مفہوم میں اگر حدیث آ جائے گی تو یہ تو اوبیسلی پھر جو ہے قابل حجت بن جائے گی۔ چوتھی چیز جو کہ حدیث کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک پائی جائے۔ اوپر کی تین شرطیں جو ہیں وہ لازمی طور پر پائی جانی چاہیے، اور ان یہ چوتھی ہے، اس میں یہ تین چار انہوں نے مزید ذکر کیے ہیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک پائی جائے، وہ تینوں پائی جائیں اور ان چاروں میں سے کوئی ایک شرط اگر پائی جائے گی تو تب مرسل روایت کو مانا جائے گا۔ اور یہ شروط پڑھنے کے بعد آپ کو واقعی آپ کا دل جو ہے اس بات کو ماننے پر، قبول کرنے پر جو ہے آمادہ ہو جائے گا کہ یہ شروط اوبیسلی اگر پائی جائیں گی تو کوئی بھی حدیث جو ہے مرسل اگر ہوگی وہ تو اس کو قابل حجت سمجھا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہی حدیث جو مرسل روایت ہے وہ کسی اور سند سے جو ہے مسند آپ کو مل جائے، یعنی اس میں صحابی کا واسطہ آ جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہی مرسل روایت جو ہے کسی اور سند کے ساتھ، کوئی اور راویوں کے ساتھ جو ہے کسی اور کتاب میں آپ کو مل جائے، یعنی اس کی کوئی اور سند ہو اور وہ بھی مرسل ہو اگر، تو ایسی حدیث اگر دو مرسل روایتیں مل گئیں اور دونوں کی الگ الگ سندیں، الگ الگ رجال اور الگ الگ راوی ہیں، تو تب یہ حدیث جو ہے قابل حجت سمجھی جائے گی۔ اگر یہ دونوں میں سے اگر مسند نہیں ہے تو مرسل ہونی چاہیے دوسری سند، یا یہ کہ صحابی کے قول کے مطابق یہ مرسل حدیث ہونی چاہیے، یا اکثر اہل علم کے جو فتوے ہیں ان کے مطابق یہ حدیث ہونی چاہیے، یعنی ان چاروں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے، اور اوپر والی جو یہ تین شرطیں ان میں سے یہ تینوں شرطیں جب پائی جائیں گی تو تب حدیث مرسل جو ہے وہ قابل حجت بنے گی۔ اور ادھر انہوں نے انتہائی اہم بات ایک اور بھی رکھی ہے کہ اگر کوئی حدیث غریب ہے، یعنی ایسی حدیث جس کی ایک ہی سند ہے لیکن وہ صحیح حدیث ہے، اور دوسری طرف ایک مرسل روایت ہے، مرسل سند کے ساتھ ایک حدیث ہے، اس کو کوئی اور مسند حدیث مل گئی ہے یا کوئی اور مرسل حدیث مل گئی ہے، یعنی کسی طرح سے بھی یہ مرسل روایت قابل حجت بن گئی ہے ان شروط کے تحت جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں، تو یہ مرسل روایت اور وہ صحیح جو جس کی ایک ہی سند ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف آ جائیں تو اس مرسل روایت جو کہ مختلف شروط کی وجہ سے صحیح ہوئی ہے، اس کو قابل حجت اور اس کو راجح سمجھا جائے گا اس کے مقابلے میں، اس لیے کہ وہ غریب ہے، اس کی ایک ہی سند ہے، اس کے مقابلے میں اس کو راجح سمجھا جائے گا۔ اور اس کا یہ ادھر انہوں نے میپ ایک بنایا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک اور مرسل میں ایک اور ڈیفینیشن بھی انہوں نے لائی ہے کہ بعض اوقات مرسل صحابی بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی بھی مرسل روایت کو بیان کر دے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بعض اوقات صحابی فار ایگزامپل وہ اس کی عمر کم ہے، یا اس کا اسلام دیر سے ثابت ہوا ہے، یا کہیں وہ گیا ہوا تھا کسی غزوے میں، کسی اور جو ہے مہم پہ گیا ہوا تھا، یا کسی اور قرینے سے پتہ چلے کہ یہ صحابی جو یہ حدیث بیان کر رہا ہے یہ ڈائریکٹ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، تو وہ صحابی اگر بیان کر رہے ہیں حدیث، فار ایگزامپل ابن عباس رضی اللہ عنہ یا ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ چھوٹے صحابہ تھے، وہ کوئی شروع اسلام کی کوئی بات کریں تو یہ مرسل صحابی کہلائے گا، اس لیے کہ انہوں نے ڈائریکٹ یہ چیز نہیں دیکھی، کسی صحابی سے سنی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قصہ بتایا ہوگا، لیکن کسی طرح سے بھی صحابی اگر اس طرح بیان کر رہے ہیں تو وہ مرسل صحابی کہلائے گا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جو قابل حجت ہوگا، اس لیے کہ صحابہ سارے عدول ہیں، جو بات کریں گے وہ صحیح کہیں گے، ان کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ اور اگر درمیان میں کوئی صحابی بھی حذف ہے، یعنی وہ جس صحابی سے لے رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں یا درمیان میں اگر وہ کسی صحابی کا واسطہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو تب بھی اس روایت کا کوئی جو ہے درجہ کم نہیں ہوگا بلکہ وہ قابل حجت ہوگا۔ اب اس مرسل روایت میں اس ہی میں خاص کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسا کہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے المراسیل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ساری مرسل روایتیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے، امام العلائی نے
ان تینوں نے کتابیں خاص لکھی جس میں انہوں نے صرف مرسل روایتوں کو اکٹھا کیا ہے، اور ان کے خاص جو ہیں اسباب تھے اور ان کی اپنی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ مرسل کا جو ہے حکم تھا، اور اس کی جو تفصیل ہے، ان کی جو باقی مباحث ہیں، اگلے جو ہے چیپٹر میں یا اگلی نشست میں ہم المعضل کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔